بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد آج کے ولاگ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ دوستو آج کے ولاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ورگو یعنی برج سنبلہ کے اکتوبر، نومبر اور دسمبر یعنی 3 مہینوں کے ذائچے کے بارے میں۔ کن 3 مہینوں کے اندر جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے کہ 3 مہینے میں آپ کی صحت، آپ کی محبت، آپ کا کیریئر، آپ کے مالیات کیسے رہیں گے۔ ایک جنرل اوور ویو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم دیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست دہراتے ہیں کہ کائنڈلی ہمیشہ کی طرح ہمارے چینل کو جن لوگوں نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان لوگوں سے درخواست ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ورگو کے اکتوبر کے ذائچے سے کہ اکتوبر کے مہینے میں اوور آل ایک جنرل اوور ویو سٹارٹ میں دیتا چلوں۔ ورگو کے لیے یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے یہ اتار چڑھاؤ سے بھرپور ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں آپ کے جو دولت کا گھر ہے، جو آپ کا ویلتھ ہاؤس ہے، اس میں کیتو موجود ہے۔ جب کیتو آپ کے ویلتھ ہاؤس میں آتا ہے تو آپ کو مالی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ محبت کی بات کریں تو آپ کی جو لو لائف ہے وہاں پہ بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ تاہم جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے جو مشتری ہے وہ خوشگوار وقت لے کر آئے گا۔ اس کے علاوہ زحل کی جو پوزیشن اچھی نہیں ہے، اور زحل کی پوزیشن اچھی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو تعلیمی کارکردگی ہے وہ متاثر ہوگی، تو اسٹوڈنٹس کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مرکری آپ کے 10th ہاؤس میں ہے، اور عطارد اور سورج جو ہے کا جو پہلا ہاف ہے مہینے کا، اسٹارٹنگ کے 15 دن ہیں، تو وہ ملا کے کوئی ایک یوگ بنا رہے ہیں جس کو کہتے ہیں بدھتیا یوگ۔ ہندی کی ٹرمنالوجی بدھتیا یوگ کی وجہ سے، عطارد اور سورج کے ملنے کی وجہ سے بدھتیا یوگ بن رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کیریئر کے میدان میں کامیابی ملے گی، کیریئر کے میدان میں نئے مواقع ملیں گے۔ تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ذرا وضاحت سے، ذرا ڈیٹیلڈ میں۔ یہ تو میں نے ایک ہیڈ لائن کے طور پہ آپ کو بتایا تھا۔ تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے آپ کا بدھتیا یوگ جسے کہتے ہیں، یہ بڑا ہی خاص یوگ ہوتا ہے۔ اس یوگ کے دوران آپ کا جو ٹائم ہے وہ بڑا ہی قیمتی ثابت ہوتا ہے، اور وہ افراد جو اس وقت کسی دکان کو، کسی کاروبار کو اسٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کسی نئے کام کو شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں، کسی نئی جاب کو شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑی کامیابی لے کر آتا ہے اور بڑے اچھے رزلٹ دیتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کی جو محنت ہے وہ رنگ لاتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ یہ جو ٹائم پیریڈ آپ کا ہے یہ آپ کو ترقی دے گا، ترقی کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں، اور اس دوران ہونے والی جو پریشانیاں ہیں ان سے چھٹکارا بھی ملتا ہے، اور آپ ان سے چھٹکارا پانے میں کافی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عطارد اور زہرہ آپ کے 2nd ہاؤس میں ہیں، آپ کے جو ویلتھ ہاؤس ہے وہاں موجود ہے، تو مہینے کے دوسرے ہاف میں یعنی 15 دنوں کے بعد، 15 اکتوبر کے بعد آپ کو اضافی محنت کرنا پڑے گی، آپ کو اضافی پیسے کمانے کے لیے اضافی محنت کرنا پڑے گی۔ آپ کی کوششیں تاہم کامیاب ہوں گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوتی، لیکن یہ ٹائم پیریڈ ایسا ہے کہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا۔ اس مدت میں کیتو آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی 10 اکتوبر کے آس پاس چاند آپ کے 8ویں ہاؤس میں ہوگا، 8 ہاؤس میں ہوگا، راہو کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو کنڈیشن آپ کی بنے گی اس سے آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا، اور ایک یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ آپ کے کسی غلط فیصلے کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ عجلت میں نہ کریں، سوچ کر سمجھ کر کریں، اور کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری سے پہلے اس کے فوائد اور اس کے نقصانات دونوں کا جائزہ لے لیں۔ تو اس مہینے آپ کی جو صحت کی بات کریں تو آپ کی جو ہیلتھ ہے
کافی بہتر نظر آتی ہے، کافی کنڈیشنز کی سیٹسفیکٹری ہے۔ اور اکتوبر کے مہینے میں جو آپ کا 6th ہاؤس ہے، جو آپ کا بیماریوں کا گھر ہے، وہاں کا جو حاکم ہے زحل، وہ اپنے ہی سائن میں رہے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کو طویل عرصے تک بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔ بیماریوں سے کوئی بڑی بیماری مراد ہے کہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہوگی، البتہ چھوٹی موٹی تکالیف، نزلہ، کھانسی، بخار، ڈائریا، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اس دوران آپ خود کو بہت زیادہ انرجی سے بھرا ہوا پائیں گے، خود کو بہت توانا پائیں گے اور بہت متحرک، ایکٹیو پائیں گے، یعنی کہ آپ کی جو انرجی لیول ہے وہ بڑھ جائے گا اور آپ اچھی صحت کو انجوائے بھی کریں گے۔ نتیجے کے طور پہ آپ ذہنی طور پر مطمئن ہوں گے۔ اور اگر بات کرتے ہیں اب محبت کی، ازدواجی زندگی کی، تو جو آپ کی لو لائف ہے، خاص طور پہ میں سٹارٹ کروں گا سنگلز، تو وہ میں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو سپتمبر کے مہینے میں بھی میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے کنڈیشن۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، اس کے لیے آپ میری پرانی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے مجھ سے رابطے کیے تو اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ واقعی یہی کنڈیشن لوگوں کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو اس میں بھی جو اکتوبر کا مہینہ ہے یہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا ہے۔ خاص طور پہ میں مشورہ دوں گا ان لڑکیوں کو، ورگو فیمیلز کو، کہ وہ بہت زیادہ بات چیت میں اپنے جو ان کے لور ہیں، جن کو وہ پسند کرتی ہیں یا جن کی وہ فیونسی ہیں، ان کے جو منگیتر ہیں، ان سے بھی بات کرنے میں بہت 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 محتاط رہیں اور اپنے غصے پہ قابو رکھیں۔ کوئی بھی چھوٹی موٹی بات بہت بدصورت شکل اختیار کر سکتی ہے۔ سنی سنائی باتوں پر بھروسہ نہ کریں جب تک کہ خود آپ حقیقت نہ جان لیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہی تو ہوتی ہیں جو انسان کی جو ہے وہ بڑی بن جاتی ہیں اور پھر نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ ایڈوائز میں دینا چاہوں گا خاص طور پہ اسپیشلی فار ورگو فیمیلز، میلز کے لیے بھی ہے مگر اسپیشلی فار فیمیلز، کہ جو ہے کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ سننے والا، میسج دیکھنے والا آپ کا فیونسی یا آپ کا منگیتر یا آپ کی کال پر جب آپ بات کریں یا میسج پہ بات کریں تو بعض دفعہ ایسا ہوتی ہے کہ آپ کی انٹینشن وہ نہیں ہوتی لیکن سامنے والا کچھ اور سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا احتیاط کریں، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ شادی شدہ افراد کی بات کریں تو شادی شدہ افراد کا وقت کافی خوشگوار گزرے گا۔ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی پرکشش مقام پر جا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے درمیان اعتماد کا اور بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ کا ٹائم ہے۔ آپ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پر ایک دوسرے سے کافی مطمئن ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں نومبر کے مہینے کی۔ اکتوبر کا مہینہ تو اس طرح سے اینڈ ہو جائے گا۔ نومبر کے مہینے میں، جو نومبر کا فرسٹ ویک ہے، اس میں آپ کو نالج گین کرنے کا موقع ملے گا۔ بہت ساری ایسی معلومات جو آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ میں کیوروسٹی ہے اور آپ ایجر ٹو لرن ہیں، آپ وہ چیز سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی معلوماتی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ریلیجیس انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کی خواہش پوری ہوگی، وہ چیز آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ اپنی ہابیز کو اس ویک میں، فرسٹ ویک میں پورا کر سکیں گے۔ آپ کی جو ہابیز ہیں، آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو ضرور پورا کریں۔ اس کے علاوہ مذہب کی جانب رجحان، اس میں جو ہے وہ کچھ اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ نومبر کے پہلے ویک میں مذہب کی جانب آپ کا رجحان بڑھ جائے گا۔ کسی تقریب میں، کسی ایونٹ میں آپ کو شرکت کا موقع مل سکتا ہے اور آپ کی اسکلز میں، آپ کے اندر جو خدا نے ٹیلنٹ دیا ہے، اس ٹیلنٹ میں نکھار آئے گا اور آپ کے کچھ ایسے ٹارگیٹس، کچھ ٹارگیٹس جو آپ نے بتائے ہوئے ہیں، آپ وہ اچیو ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو احتیاط کرنی ہے وہ آپ کو ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاط کرنی ہے۔ سو ڈرائیو یور کار ویری کیئرفلی۔ اور غیر شادی شدہ افراد کی منگنی کے یا پیچ اپ کے
چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ کی منگنی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، بات چیت ہے اور منگنی چاہتے ہیں، تو ممکنہ طور پر نومبر کے پہلے ہفتے میں آپ کی منگنی کے لیے بڑا ہی مناسب اور بہت ہی مبارک وقت ہے۔ اگر چاہیں تو آپ نومبر کے فرسٹ ویک میں منگنی رکھ لیجیے۔ منگنی نہیں تو منہ میٹھا، مطلب اس طرح کا کچھ آپ کی بات چیت ہو جانا یا آپس میں بڑوں کی بات چیت ہو جانا، منہ میٹھا ہو جانا، اس طرح کی کچھ سچویشن نظر آ رہی ہے۔ نومبر کے دوسرے ہفتے میں گھر کے کسی بڑے فرد کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، گھر کے کسی والد کی، والدہ کی، تو یہ معاملہ آپ کا زیر غور رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی لیگل میٹرز ہیں، زمین کے کوئی معاملات ہیں، فلیٹ کے کوئی، گھر کے کوئی معاملات ہیں، پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہے، تو وہ معاملہ کافی زیادہ سرگرم رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پراپرٹی کے معاملات میں اگر آپ کو کوئی لیگل کیسز آپ کے کورٹ میں آلریڈی موجود ہیں، تو وہاں پہ آپ کو کامیابی کا چانس مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آلریڈی شادی شدہ افراد ہیں تو ان کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ رہے گی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی اہم بات اس ہفتے کی جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ کافی زیادہ پرکشش ہوگی۔ لوگ آپ کی جانب کھنچے چلے آئیں گے اور آپ کی شخصیت بڑی دلکش ہو جائے گی۔ جب انسان کی پرسنالٹی دلکش ہو جائے تو اس کے کام ویسے ہی آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کاموں میں آپ کافی ایکٹیو نظر آئیں گے۔ آپ کا انرجی لیول، جس طرح سے میں نے بیان کیا اکتوبر کے مہینے میں، کہ آپ کا انرجی لیول کافی زیادہ ہائی ہوگا۔ جب آپ کی انرجی لیول ہائی ہوتا ہے تو آپ کے بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں۔ اور 14-15 تاریخ اس میں کوئی آپ کو مالی طور پہ پروفٹ ہو سکتا ہے، یا کوئی نہ کوئی کسی کی قسم کا پروفٹ آپ کو ملتا نظر آ رہا ہے 14-15 نومبر کے درمیان، یا 14 یا 15 تاریخ کو۔ کام کا پریشر ہوگا، ورک لوڈ ہوگا، خاص طور پہ جو نوکری پیشہ افراد ہیں، ملازمت پیشہ افراد ہیں، وہاں پہ ورک لوڈ ہوگا، مگر آپ اس ورک لوڈ کو انجوائے کریں گے اور ہنس کھیل کے اس وقت کو گزاریں گے۔ 16 سے لے کر 23 کے درمیان، یعنی کہ جو تیسرا ہفتہ آپ کا ہوگا، اس میں آپ کو کچھ کمر کی تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن یہ سیویئر نہیں ہوگی، بہت شدید نہیں ہوگی، قابل برداشت ہوگی، تو احتیاط کریں۔ مالی نقصان آپ کا کوئی ہو سکتا ہے، آپ کے کسی مال کا نقصان ہو سکتا ہے، یا تو پیسے کا نقصان ہوگا، یا گھر کے کسی آلات کی خرابی ہو سکتی ہے، کوئی الیکٹریکل ڈیوائس خراب ہو سکتی ہے، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا موبائل فون، یا گھر میں کسی الیکٹرانک آئٹم کی خرابی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد کے جن کی جو صاحب اولاد ہیں، جن کے بچے ہیں، ان کو کچھ بچوں کی ٹینشن جو ہے وہ تنگ کرے گی، بچوں کی ٹینشن ستائے گی۔ 19، 20 اور 21 نومبر کو آپ کے پراپرٹی کے معاملات اگر پینڈنگ ہیں، معاملات خراب ہیں، تو وہ سلجھ جائیں گے۔ آپ کی جو محبت ہے، آپ کی لو لائف ہے، اس میں جو ہے وہ کافی امپرومنٹ دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کے نئے ذرائع آمدن، آپ کی توجہ آپ کے نئے ذرائع آمدن کی جانب ہوگی۔ آپ کی توجہ نئے ذرائع آمدن کی جانب مرکوز ہونی چاہیے اور ہوگی بھی۔ اور اس کے علاوہ کوئی نیا کام آپ شروع کرنے کا، نئی جاب شروع کرنے کا بھی سوچیں گے، اور آپ کو سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ آپ کے جو مالی حالات ہیں وہ انسٹیبل ہیں، تو لہٰذا ان کو جو ہے آپ کو اسٹیبل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی جو لو لائف ہے اس میں امپرومنٹ ہے، اس میں امپرومنٹ میں یہ کہوں گا اس طرح سے ہے کہ جو معاملات آپ کے محبت کے حوالے سے، آپ کی لو لائف کے حوالے سے خراب ہوئے تھے، تو وہ ٹریک پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آخری ہفتہ جو ہوگا نومبر کا، اس آخری ہفتے میں 24 اور 25 تاریخ کو آپ کو کوئی مالی منافع ہو سکتا ہے۔ اس آخری ہفتے میں گھر کے اندر، خاندان کے اندر کسی تقریب کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ آپ کی شرکت ہوگی۔ اور کورٹ کے کیسز اگر آپ کے چل رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو اچھی خبر ملے گی۔ کاروبار کو وسعت دینا چاہیں تو آپ کاروبار کو وسعت بھی دے سکیں گے۔ اچھا، 19 نومبر کو چاند گرہن کے اثرات ہوں گے۔ اب چاند گرہن کے اثرات پہ مجھے ایک علیحدہ سے ڈیٹیل ویڈیو بنانی ہے، میں پھر اس میں بیان کروں گا کہ ورگو کے ساتھ چاند گرہن پہ کیا اثرات ہوں گے۔ اب اس کے پازیٹیو امپیکٹس، نیگیٹو امپیکٹس، دونوں چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔
اب اس مہینے میں جو اہم کام وہ ہوں گے وہ جو میں نے بیان کر دیے ہیں، اور اس میں سے بھی جو بڑی باتیں ہیں، جو بڑی بڑی خبر ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اس مہینے دیکھیں گے کہ آپ اپنی کافی حد تک مشکلات پر قابو پانے میں کامیاب ہوں گے، اور اس دوران آپ کا جو خاندانی ماحول ہے وہ بھی کافی زیادہ متحرک رہے گا، آپ کی جو جذباتی زندگی ہے اس میں کچھ سکون واپس آئے گا، اور آپ کو ایڈوائز یہ کی جاتی ہے کہ آپ دوستوں کے درمیان بھی غیر ضروری بات چیت سے حتی الامکان گریز کریں۔ تو جناب اب بات کریں گے ورگو کے دسمبر کی آخری مہینہ، سال کا آخری مہینہ، اور ہمارے ولاگ کا بھی آخری مہینہ۔ تو جو اس مہینے کا پہلا ہفتہ ہے 1 دسمبر سے لے کر 7 دسمبر تک، اس دوران آپ اگر کوئی مالی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، پیسے کے حوالے سے کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں منافع کے لیے، اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، بانڈ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو مالی منافع حاصل ہوگا۔ کاروباری جو افراد کاروبار کرتے ہیں، دکان ہے یا کچھ اور ہے، اس کے اندر بھی پیسے کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان غلط وقت پر بہت بڑا اماؤنٹ خرچ کر دیتا ہے، پیسہ لگا دیتا ہے، الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اس کو پیسے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ٹائم پیریڈ ایسا ہے، مطلب فائدے کی جگہ نقصان ہو گیا ہے، انسان یہ سوچ کے لگایا کہ مجھے یہ مستقبل قریب میں یا مستقبل میں مجھے یہ فائدہ دے دے گا، ڈبل کر کے ریٹرن کرے گا، مگر مال ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ الٹا نقصان ہو جاتا ہے، آپ کے ڈبل پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کریٹیوٹی میں اضافہ ہوگا، وہ افراد جو آرٹ سے متعلق کام کرتے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے اس پہلے ہفتے میں۔ نوکری آپ کی پرسکون رہے گی، کام پر آپ کی توجہ رہے گی۔ اسٹریسفل دن ہوں گے، مگر ان میں سے 2 دن ایسے ہوں گے جہاں پہ جن دنوں میں آپ کو اسٹریس ہو سکتا ہے، وہ ہے 5 تاریخ اور 6 تاریخ۔ 5 اور 6 دسمبر کو آپ کو کچھ اسٹریس ہوگا، کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پائیں گے، اور آمدن سے زیادہ آپ کے اخراجات اس فرسٹ ویک میں ہو سکتے ہیں۔ کسی غیر ضروری چیز پہ آپ کی توانائی ضائع ہوگی، اور آپ کی نئی جگہ پر آپ نوکری کی یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ مجھے اب یہ جاب سوئچ کر دینی چاہیے، یہ بھی سوچ آپ کے دماغ میں آ سکتی ہے۔ بات کرتے ہیں دسمبر کے دوسرے ہفتے کی، جو 8 تاریخ سے لے کر 15 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اس میں آپ کو مشورہ میں یہی دوں گا، اسٹارٹنگ میں اس سیکنڈ ویک کے اسٹارٹنگ میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی توانائی کا استعمال درست جگہ کیجیے۔ آپ بعض دفعہ اپنی انرجی وہاں ضائع کر دیتے ہیں کہ جہاں پر اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا۔ اس دوسرے ہفتے میں آپ اپنی توانائی کا درست استعمال کرنے کی کوشش بھی کریں گے، کافی فریش رہیں گے اور سیلف کانفیڈنٹ بھی رہیں گے۔ ٹریولنگ آپ کی اس دوسرے ہفتے میں ہو سکتی ہے، آپ کو دوستوں کی سپورٹ رہے گی، اور اہم چیز ایک یہ ہے کہ آپ روحانیت کی جانب آپ کا رجحان کچھ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کی رقم کسی نے ادھار لی ہوئی ہے تو وہ ادھار کی رقم بھی آپ کو واپس مل سکتی ہے۔ فیملی کے مسائل رہیں گے، کچھ فیملی کے اندر کوئی ایشو جو ہے وہ سرگرم رہے گا۔ صحت کے مائنر ایشوز رہ سکتے ہیں، صحت کا ضرور خیال رکھیں۔ دسمبر کے تیسرے ہفتے کے اندر آپ کے پہلے سے چلتے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی، آپ کے جو کام پینڈنگ رہ گئے تھے گھر کے رینوویشن کے حوالے سے، کسی اور حوالے سے، آپ کے جو پینڈنگ کام ہیں وہ جلد از جلد ہو جائیں گے۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ ریلیشن امپروو ہوں گے، اور شادی شدہ افراد ہوں یا غیر شادی شدہ افراد، مگر اف دے آر آلریڈی ان اے ریلیشن شپ تو ان کی بھی تعلقات میں امپرومنٹ آئے گی، مگر اب پہلے جیسی بات نہیں ہوگی۔ میں اس پر آگے مزید ڈیفائن کروں گا۔ الزامات کی زد میں آپ آ سکتے ہیں، آپ کے اوپر اس دسمبر کے مہینے میں کوئی شخص ایسا الزام لگائے گا کہ جو کام آپ نے نہ کیا ہو، وہ الزام بھی آپ پر عائد ہو سکتا ہے۔ یہ الزام آپ کی فیملی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے پروفیشنل لائف کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جہاں آپ نوکری کرتے ہیں وہاں پر یہ الزام لگا دیا جائے، یا آپ کی فیملی کے اندر کسی فرد کی جانب سے یہ الزام آپ پہ لگا دیا جائے جو غلطی آپ نے نہیں کی اس قصوروار آپ کو ٹھہرایا
جا سکتا ہے۔ مذہب میں آپ کی دلچسپی بڑھ سکتی ہے، اور جس طرح سے میں نے کیا کہ مذہب کی جانب اب آپ ہمیں ہمارا جو آپ کا جو ہوروسکوپ ہے وہ جو میں دیکھتا ہوں تو اب مجھے آپ مذہب کی جانب مائل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ 24 تاریخ سے 31 دسمبر سال کا آخری ہفتہ اسٹوڈنٹس کی توجہ ڈائیورٹ رہے گی۔ اسٹوڈنٹس اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر رکھنے کے باوجود بھی پڑھائی نہیں کر پائیں گے، اور ان کی توجہ، ان کا ذہن منتشر رہے گا، جس کی وجہ سے وہ پڑھائی پر فوکس نہیں کر سکیں گے، اور نتیجتاً ان کا رزلٹ خاطر خواہ نہیں آئے گا، اچھا نہیں آئے گا۔ فیل تو نہیں ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا فیل ہو جائیں گے، مگر یہ ہے کہ جو نتائج وہ چاہتے ہیں وہ انہیں نہیں مل سکیں گے۔ پرسنل اور ورکنگ لائف دونوں میں بہت چینجنگ آپ فیل کریں گے، اور آپ کو یہ چینجنگ آپ کے لیے اچھی ہے، یہ آپ کے لیے یوزفل بھی رہے گی۔ پیسے کی آمدن ہوگی، آپ کی ایفرٹس اس آخری ہفتے میں کامیاب ہوں گی۔ فیملی سپورٹ آپ کو ملے گی، فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ 4 دسمبر کو سورج گرہن لگ رہا ہے۔ اب یہ سورج گرہن بھی آ گیا، چاند گرہن بھی آ گیا، جو سال کا آخری سورج گرہن ہے۔ اب یہ جو سورج گرہن آیا ہے تو یہ کیا انسان کی زندگی میں کیا امپیکٹ ڈالے گا، اور خاص طور پر آپ کی لائف میں کیا امپیکٹ ڈالے گا، اس کے لیے مجھے سیپریٹ ویڈیو ہی بنانی پڑے گی۔ وہ میں بہت جلد اپلوڈ کر دوں گا۔ جس دن یہ ہمارا یہ سلسلہ جو ابھی 3 مہینوں کے ہوروسکوپ کا چل رہا ہے، یہ تمام اسٹارز کا اپلوڈ ہو جائے، اس کے بعد پھر جو ویڈیو آئے گی وہ چاند گرہن اور سورج گرہن سے ریلیٹڈ ہی ہوگی۔ اب یہ جو ایک محبت کا معاملہ ہے سنگلز کا، اسپیشلی میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ورگو کے دسمبر کے اندر جو محبت کے معاملات رہیں گے سنگلز کے، اس میں امپرومنٹ آئے گی۔ امپرومنٹ ان اے سینس کہ اس طرح سے امپرومنٹ آئے گی کہ معاملات سرد پڑ جائیں گے، جو گرم جوشی تھی وہ چیز اب نہیں رہے گی، معاملات پرسکون ہو جائیں گے، دونوں طرف خاموشی ہوگی، جو اچھی ہے اور وہی بہتر ہے۔ مطلب کیسے رہے گا کہ آپ کی جو لائف میں جو شخص ہے وہ بھی خاموش ہو گیا ہے اور آپ بھی خاموش ہو گئے، تو یہی دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ معاملات پہلے جیسے بالکل نہیں رہیں گے، بہت زیادہ چینجنگ آ جائے گی۔ جو پچھلے سال جو کنڈیشن تھی، جو اس سال کنڈیشن ہے، وہ محبت کے معاملات میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی، اور یہ خود آپ فیل کریں گے۔ اور ستمبر کا جو ذائچہ ہے وہ بھی یہی بتا رہا ہے، کتنا زیادہ معاملات خراب ہوئے ہیں، معاملات کس طرح سے ڈیمیج ہوئے ہیں، وہ بھی یہی بتا رہا ہے۔ اور اب دسمبر کا اختتام بھی، سال کا اختتام بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہوگا سنگلز کے لیے، لیکن شادی شدہ افراد کے لیے حالات بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن یہ آگے آپ کی یہ معاملات کس کروٹ بیٹھیں گے، کیا موڑ